تو ایک جو جیسی فلمیں پہلے بنی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا ہم نے دیکھی، اس کا جو ایک پولیٹیکل ویو تھا یا ایک ورلڈ ویو تھا، وہ لوگ بڑے ویژنری تھے، وہ لوگ بڑے ریولیوشنری تھے. اگر آپ کے والد اس وقت حبیب جالب کے ساتھ مل کر کام کرتے جو ایک ریولیوشنری پوئٹ تھے، ایک عوامی پوئٹ تھے. آج ایک کمرشلزم کا اس قدر پریشر ہے کہ یہ بنے گی نہیں، یہ بکے گی نہیں، لوگ دیکھیں گے نہیں، لوگ پسند نہیں کریں گے، اور وہ ساری ذمہ داری اگین کنزیومر ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا بیگل کہ یہاں پہ پاک ٹی ہاؤس کے نام سے ایک کافی ہاؤس ہوتا تھا جہاں پہ سارے رائٹرز، لٹریچر لکھنے والے، پوئٹری لکھنے والے، تھاٹ پرووکنگ رائٹرز جو تھے وہاں پہ بیٹھ کے شام کو گفتگو کیا کرتے تھے. آج وہاں پہ گاڑی کے ٹائروں کے پنکچر کی دکان ہے. تو جی کمرہ ہے، لوگ ہیں. پاک ٹی ہاؤس ہے، لیکن کیا اس کا وہ کلچر ابھی تک ہے؟ بڑی خوشی. کون سے لاسٹ آپ نے؟ جی بالکل وہاں پہ اب ہے. چلے میں معافی چاہتا ہوں، میں فیض صاحب کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں ہے اب. جی اچھا چلے مبارک ہو آپ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی. میں صرف کہنا چاہوں گا جیسے کھانے کی خوشبو پھیلتی ہے ویسے ہی لفظوں کی خوشبو پھیلتی ہے. اگر آپ کو شہر میں وہ پوئٹری اور وہ تھاٹ سونگنے کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب کہ پاک ٹی ہاؤس تو ہے، شاید وہاں چائے بھی بنتی ہو، لیکن وہاں پہ وہ تھاٹ پرووکنگ، وہ باتیں، وہ لٹریچر، وہ لوگ. حبیب جاوید صاحب کی جو سب سے بہترین تصویر میرے گھر میں لگی ہوئی ہے اس میں ان کو پولیس کا ڈنڈا پڑ رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا. چلیں بڑی اچھی بات ہے، چلے اسٹرکچر موجود ہے کم از کم. چلے شکر ہے کہ وہ مقبرہ ہے، صرف لاش دفن نہیں ہے وہاں پہ، وہ رکھ لیں گے. کیا چیز آرٹ ہے کیا، اور ہمارے ہاں اس کی کیا ایک ویلیو ہے؟ آرٹسٹ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا جادو ہے؟ جیسے ہم تو بڑا میسمرائزڈ ہو کے آپ کو بڑے پردے پہ دیکھتے ہیں، اینڈ دین یو لارجر دین لائف، اور اس وقت آپ جو کہتے ہیں ہمیں اس پر یقین ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے چ گل مکدی ہے، اس طرح ہی پہلے ہی حرف سے بات ختم ہوتی ہے کہ جب آپ فلم کا پہلا فریم کھولتے ہیں تو آپ کس سفر پہ لے کے جانا چاہتے ہیں عوام کو. صوفیزم کی طرف لینا چاہتے ہیں، رومانٹک کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے غالب صاحب نے دیوان لکھ دیا تو کسی نے اپنی فلم بنا دی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے، ایک ایسا میڈیم ہے جس پہ ہمارا بہت سارا لٹریچر جو ہے اس کو منتقل ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہو سکا. انفارچونیٹلی ہمارے جو اس طرح کے رائٹرز تھے جو اگریسو لکھتے تھے یا اسٹیٹ کے یا حالات کے اوپر لکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کا حال یہ ہوا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹا یہ نہیں بننا آپ نے، مطلب حبیب جالب نہیں بننا آپ نے. تو مجھے لگا کہ وہ پود، وہ تھاٹ، وہ چیزیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو گئی اور ہماری فلم صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک رہ گئی. جس طرح ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح فلم بھی ہر طرح کی ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی ان پڑھ میں اور جاہل میں بہت فرق ہے، تو انٹرٹینمنٹ دونوں کے لیے ہونی چاہیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے بھی اور جاہل کے لیے بھی. تو اب ان کو جب آپ ان کے لیے فلم بناتے ہیں تو آپ کو ان کے آئی کیو کے حساب سے بات کرنی پڑتی ہے. تو بہت مشکل لگتا ہے کہ جیسے فیض صاحب کو کہا جائے کہ وہ کسی ٹانگے والے کے لیے کوئی نظم لکھ دیں. کیا ٹانگے والا انسان نہیں؟ کیا اس کو نئی صبح کا انتظار نہیں؟ تو کیا اگر فیض صاحب کسی ٹانگے والے کے لیے لکھتے ہیں تو وہ کیا لکھیں گے؟ وہی ہم بناتے ہیں فلمیں پنجابی. رائٹ. تو جو آپ ڈیٹوریشن ہمیں نظر آتی ہے، آپ نے شروع کیا 16-17 برس کی عمر. جی 16 سال کی. اب 16-17 ایئرس کا ایک بچہ جو بچہ ہی باہر سے آیا ہے، جس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے. اتنے جائنٹس ہیں فلم کے گھر میں آلریڈی، اور کوئی ارادہ نہیں ہے فلم کی طرف جانے کا، اور ان سے ان کی ماں یہ کہتی ہے کہ آپ انہی قدموں پہ چلیے جن پہ آپ کے والد چل رہے تھے، جہاں سے ان کا سفر چھوٹا تھا.
آپ کی اپنی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں. تو شان شاہد when he was 16 and now when your children are at the same age, آپ کو کوئی فرق, کوئی ڈفرینس نظر آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے بھی اتنے ہی نادان ہیں جتنے ہم ہوا کرتے تھے. انفارمیشن زیادہ ہے ان کو, لیکن نادانی وہیں پہ ہے. اپنے آپ کو اپنے رنگ دکھانے کا شوق اور اپنا مقام حاصل کرنے کا شوق. اصل میں ہوتا یہ بھی کہ یہاں پہ بہت مجھے فیل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہماری جو ویمن ہیں ان کو نرچر نہیں کیا جاتا بچپن سے, ان کے ٹیلنٹس کو یا ان کی چیزوں کو. ان کی میرے خیال میں وہ ہم اسی ایک دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جہاں ان کی شادی فٹافٹ کریں اور ان کو ان کے گھر بھیجیں. جو کہ نتھنگ اگینسٹ اٹ ایٹ آل, بٹ آئی تھنک کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے زندگی, اپنے سانس اور اپنے خواب دیکھ سکے اور لے سکے. آپ اجازت دے رہے ہیں اپنی جی بالکل. بیٹیوں کو؟ میرا کام, میری جو ڈیوٹی ہے ان کے ساتھ صرف اتنی ہے کہ میں ایک ماں اور باپ, جیسے کہ میں نے اپنی ماں کے روپ میں ماں بھی دیکھی اور باپ بھی دیکھا, لہٰذا میرے اندر یہ کیپیسٹی تھی کہ میں باپ اور ماں اکٹھا بن سکوں. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میرے لیے تو ایک ایسا سفر ہے یہ, کیونکہ میں نے عورت کو صرف ماں کے روپ میں ہی دیکھا تھا, اور انہی کی نالج وہ جو کرتی تھیں, جس طرح قربانی دیتی تھیں, ہمارے لیے کام کرتی تھیں, یا سنگل پیرنٹ جس طرح انہوں نے چھوٹی سی کشتی کو لے کے وہ چلی. تو میرے نظر میں تو عورت کا صرف قربانی ہی روپ ہوا کرتا تھا کہ اس سے بڑا اور میں کیا رتبہ دے سکتا تھا. لیکن جب میری وائف آئیں, میری سسٹر, اور میری جب بیٹیاں پیدا ہوئی, تو مجھے ہر طرح کی عورت کے رشتے سے منسلک ہو کے ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملا, جو کہ میرے لیے میرے خیال میں ہر مرد کے لیے لازم ہے کہ اس کی بیٹی ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ آپ اپنے تمام تر رشتے جو ہیں ان سے پہچان لیتے ہیں. بہت ایک فیمنزم کی مبارک ہو آپ کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی اہمیت دیتے ہیں فلم سے. مجھے لگا کہ ان کے نزدیک یہ میڈیم جو ہے وہ اتنا تھاٹفل نہیں ہے میرے خیال میں, جبکہ میرے ابا نے اسی بات پر بہت سی فلمیں بنائیں, چاہے وہ فلسطین کے لیے ہو, یہ زرقہ اور امن, شہید, فرنگی. تو یہ ایک ایسا سنیما تھا جو ہماری ایک لٹریچر کی جو لوگ ہیں ان کو اڈیپٹ کرنا تھا. انفارچونیٹلی وہ اس میڈیم کو اڈیپٹ نہیں کر سکے, اس لیے پاکستان میں وہ سنیما جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, یا جس میں کام کرنا چاہتے ہیں, وہ یہاں پہ پنپ نہیں سکا. باقی جہاں تک کامن مین کا تعلق تھا, اس کے لیے فلم ہو نہ ہو, جمہوریت ہو نہ ہو, چینی ہو نہ ہو, بجلی ہو نہ ہو, اس کے لیے کب ہم نے سوچا ہے پہلے. ایک بہت ہی ایک نازک کے کام ہوتا ہے کہ آپ ایک تھاٹ پرووکنگ چیز, آپ ایک ایسی چیز جو کہ فکر انگیز ہو اس کو بنائیں, مگر وہ انٹرٹیننگ ہو, وہ آسان فہم ہو اور ہر انسان تک وہ پہنچ سکے. یہ چیز آپ کے والد نے کے ہاں نظر آتی ہے. مطلب وہ بلاک بسٹر فلمس تھیں, زرقہ یا شہید, جنہوں نے کتنے ویکس کی سکسیزفل رن تھا ان کا, اور عام لوگوں نے ریزونیٹ ہوئی جا کے, انہوں نے دیکھی, بیکاز دیٹ واز اے ہیوج پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, وہ ایک سیاسی منظرنامہ کے وہ. بالکل. لیکن میرے خیال میں اس وقت لوگوں میں آج لوگوں میں بولنے کا حوصلہ تو ہے, لیکن سننے کا حوصلہ نہیں. آپ میں ہے سننے کا حوصلہ. آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیونکہ بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ جو فلم میکر کی ذمہ داری ہے اس سے دگنی تگنی تو فلم دیکھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ ہم تو فلم سنیما گھر تک رکھتے ہیں, اس کو اپنے گھر تک سنیما دیکھنے والا لے کے جاتا ہے, ان ویلیوز کو, ان باتوں کو, ان رشتوں کو, ان نعتوں کو, ان ڈائلاگز کو, ان گانوں کو وہ گنگناتا ہوا گھر تک لے کے جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ عوام کا ہے, جس کے لیے یہ سنیما بنتا ہے, جس کے لیے جمہوریت بنتی ہے, جس کے لیے ہر چیز بنتی ہے. جب تک وہ اون نہیں کرے گا اپنی چیزوں کو خود پروٹیکٹ نہیں کرے گا, تو لوگ تو اس کے گھر کی ہر اینٹ نکال کے لے جائیں گے.